अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हम्माद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेली टाइम्स पाकिस्तान एंड बिजनेस प्लस। आज के जो हमारे मेहमान हैं, पिछले 2 से 3 हफ्ते से हमने कैपिटल के अंदर काफ़ी हलचल देखी और उस हलचल के अंदर ये नाम काफ़ी प्रोमिनेंट रहा। ही इज़ द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द साउथ पंजाब ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वी ओवर हियर हैव द सन ऑफ अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ज़ैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन भाई। Alhamdulillah, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Very well, thank you. Allah. जैन भाई, सबसे पहले ये बताएं, जुडिशरी का एकदम से रुख बदलता जा रहा है, तो किस सिमत हवा चलने जा रही है आगे वाले अरसे में? देखो, हम अनचार्टेड टेरिटरी में आ गए हैं और एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं बिकॉज एक 8 मेंबर बेंच का 70 पेज पे मुश्तमिल डिटेल्ड जजमेंट आई है। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया है और ईसीपी का जो किरदार रहा है जब से ये हुकूमत मार्द वजूद में है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो आई थिंक इसमें एक और राउंड ऑफ लिटिगेशन होगी और ये ऊँट फिर किसी करवट बैठेगा। बट एज थिंग्स स्टैंड टुडे देयर इज़ मैस कन्फ्यूजन। लोगों के अंदर भी एक इज्तनाब की सूरत है और मुल्क के अंदर भी एक ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि कुछ पता नहीं चल रहा रिज़र्व सीट्स का क्या फ़ैसला हो रहा है, ईसीपी क्या ऑर्डिनेंस को तरजीह देगा या जो 70 पेज जजमेंट है वो उनके ऊपर हावी होगी। सो अ लॉट रिमेन्स टू बी सीन। But we'll see. अनफॉर्चुनेटली व्हाट्स हैपेंड, अनफॉर्चुनेटली हमने मुल्क को जो है बिला वजह कशमकश में डाल दी है। बट होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली सही चीज़ है वो होगी। अच्छा, उमर चीमा के एक एनालिसिस के मुताबिक जो इस्लामाबाद में सरजानी का जलसा था उसके अंदर अच्छा खासा क्राउड था, बट लाहौर वाला जो जलसा हुआ है उसके अंदर 15 से 16 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आए। इन योर ओपिनियन, हाउ डू यू टेक दैट? अच्छा, मेरे समझने में नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संजानी के जलसे में कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा क्राउड था। उसकी वजह यह है कि हमारे पास टाइम था प्रिपेयर करने का। हुकूमत ने संजानी वाले जलसे में भी रोड़े अटकाए, कंटेनर्स लगाए, जो है कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की हमारे वर्कर्स ने, कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते रोके गए। सीएम केपीके का काफिला आ ही ना सका, इतने बंदे आ गए वो तो थे। सीएम केपी वहाँ से अलीमीन गंडापुर 2 बजे निकले हैं और 2 बजे वो एक्सपेक्ट कर रही हैं इज ट्राइंग टू रीच लाहौर एट 4 PM, सो दैट नहीं, इज मैं तो समथिंग। संजानी वाले जलसे की ओके, बात कर रहा हूँ। लाहौर वाले जलसे के अंदर डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क थे और फ़र्क वो इसलिए थे कि लाहौर वाले जलसे में हमने 12 घंटे के नोटिस पे जलसा की है। आप ये देखो कि हमें एनओसी मिल रहा है रात को 8 बजे, जी। अगले दिन सुबह हमारा जलसा हो रहा है। ना स्टेज लग सका प्रॉपर, ना साउंड लग सकी प्रॉपर, और फिर वही सारा कुछ हुआ। एनओसी देने के बाद भी पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने रास्ते रोके, लोगों को आने से रोका, क्रैकडाउन किया, डोर टू डोर नॉकिंग की, हमारे हलकों में जाके हमारे बंदों को उठाया, खौफ हरास की सूरत फैलाई। उसके बावजूद भी लोग आ गए। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट कि 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 बंदा आ रहा है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हकीकी आज़ादी के लिए और अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, इस जुल्म और इस फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग नो टू दिस इलिजिटिमेट रजीम। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। सिटिंग नेशनल असेंबली के मेंबर को पार्लियामेंट से अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे एक फ़रार मुलजिम आके तकरीर करता है लाहौर के जलसे के अंदर, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब का सेक्टर है उसके अंदर अब भी कोई इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं? देखिए, अब आई कॉन्ट स्पीक टू एनीबडी कि क्या है। मेरा तो किसी से कोई ताल्लुक़ रब्ता वास्ता नहीं है। किसी और का होगा तो वो बेहतर उसका जवाब दे सकेंगे। जहाँ लेकिन तक इतने बांगे पार्लियामान, दोहल आके तकरीर तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो फिर कर, या तो ऑर्गेनाइजर्स का जवाब दें या या जो अथॉरिटीज़। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो उसका जवाब दें। हम तो जहाँ भी, हम तो जो लीगली जाके तकरीरें भी की थी, एनओसी लेके जाके भी तकरीरें की थी जाने वाले जलसे में, 7 बजे की डेडलाइन से पहले तकरीरें की थी। उसके बावजूद भी हम एफआईआरों की जीनत बने हैं। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर, और एफआईआर मेरे पे क्या डाली गई है कि जी मैंने पुलिस वाले को हरासा किया, मैंने पुलिस वाले को मारा और मैंने उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट छीन ली। अब कोई भी लॉजिकल बंदा ये बताएगा कि एक ऐसा जलसा जिसमें पूरी दुनिया के कैमरे लगे हैं, पूरे पाकिस्तान का मीडिया मौजूद है, अलीमीन गंडापुर की तकरीर का आपने एक एक साउंड बाइट देख के क्लिप चला दिया, लेकिन शोएब शाहीन ने बंदूक तान ली या अली अमीन ने AK-47 निकाल ली या बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ आदमी ने बंदूक तान ली और उसकी कोई वीडियो नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, मैंने पुलिस वाले को मारा उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो हर किसी को पता है कि ये एक मेड अप और फिक्टिशियस FIR थी जो हमने वहाँ पर भोगी है। व्हाट आई वांट टू कम बैक टू इज जो आपने पार्लियामेंट की बात की है। देखो, पार्लियामान की सैंक्टिटी इरोड हुई है
اور میرے سمجھنے میں پاکستان کے جمہوری پروسیس کو اگر کوئی آپ مجھے کہو نا واٹس دا ون بگیسٹ جیب یا جو ایک سب سے بڑی ضرب اس پہ لگی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ تھی کہ پارلیمان کے اندر گھس کے 10 ممبروں کو قومی اسمبلی کے رات کے اندھیرے میں نقاب پوش لوگوں نے جو ہے کڈنیپ کیا وہاں سے. اس کے لیکن علاوہ اور اسی کوئی لفظ سب نہیں کے ہے. اندر جس بندے کا آپ جو اکارڈنگ ٹو یو کہ ایویڈنس نہیں ہے پھر بھی آپ کو حراست میں لے لیا، لیکن جس کا ایویڈنس ہے اس کو حراست میں نہیں لیا گیا، وہ ایک دن غائب رہے اور اگلے دن اس کے بعد آ کے ہی واز دیئر اینڈ وہ ایک لائر موومنٹ کے اندر، لائر کی کنونشن کے اندر تقریر کر رہے تھے سی ایم علی امین گنڈا پر. بالکل. تو اب اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا نا، پیپل نیڈ ٹو آسک دس کوشچن، یا جو کرنے والے ہیں وہ اس کا سارا جواب انڈیا دیں گے. ایک ہی طرف ہے کہ عمران خان جتنی دیر، وہی والی بات کہ عمران خان جتنی دیر جیل کے اندر رہیں گے پارٹی کو فائدہ ہوتا جائے گا. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. عمران خان کو کسی قانون کے تحت، کسی کیس کے اندر، کسی پروسیس کے تحت رکھے نا. اگر کسی کی ذاتی یہ منشا ہے کہ عمران خان کو اندر رکھا ہے تو دیٹس ناٹ گڈ انف. دیکھیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ قانون کو اور آئین کو جو ہے اپنا رستہ لینا چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے وہاں پہ عمران خان صاحب باعزت طریقے سے بری ہوئے ہیں. سائفر کیس ہوا، ٹرائل ہوئی، اس کے اوپر سے عمران خان صاحب باعزت بری ہوئے. توشہ خانہ کے اندر ٹرائل ہوئی، بری ہوئے. عدت کیس کے اندر ٹرائل ہوئی، بری ہوئے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پروسیس جو ہے اپنا پروسیس چلنا چاہیے. اب آپ کیسز نہ لگائیں یا آپ نئے کیس من گھڑت کیسز بنا دیں، یا 9 مئی کے ایک بہانے کے اندر آپ پوری تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو، قائدین اور کارکنان کو جو ہے بند کر دیں، تو یہ کسی کی ذاتی منشا ضرور ہو سکتی ہے، بٹ دس از ناٹ دا وے دا سسٹم فنکشنز. سسٹم جیسے چلتا ہے اس کو ویسے چلائیں. ہم اپنے آپ کو، ہم نے پہلے بھی قانون کے آگے پیش کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے کیسز کے اندر، کورٹس کے اندر پیش کیا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں اگر 9 مئی کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ویڈیو فوٹیج ہے، کوئی سی سی ٹی وی ہے، کوئی فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر ہے، کوئی جیو فینسنگ ہے، جو لوگ 9 مئی کے ثانیے کے اندر ملوث تھے ان وہ کو ان کے آج بھی کیفر تقریریں کردار. کہہ رہے ہیں، میں وہی بات نہیں، کہہ رہا ہوں. اگر کوئی ہے تو اس کو آپ اس کو پروسیس کریں نا، اس کو پروسیکیوٹ کریں اور اس کو سزا دیں. لیکن آپ ایک انسیڈنٹ کو جواز بنا کے پوری سیاسی جماعت کو مفلوج نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کے اندر کتنے گروہ ہیں آپ کی نظر کے اندر؟ کیا ایک ہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ میرے سمجھ میں پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروہ نہیں ہے. اگر پی پاکستان ٹی آئی کے تحریک اندر انصاف، گروہ نہیں ہے تو ایک طرف آپ فواد چودھری کو سائڈ لائن کر رہے ہیں اور دوسری طرف حماد اظہر آ کے آپ کے تقریریں کر رہے ہیں. نہیں، فواد چودھری صاحب تو پارٹی چھوڑ گئے تھے نا. اب فواد چودھری فواد کے ساتھ چودھری جب صاحب، میری گفتگو ہوئی تھی پچھلے انٹرویو کے اندر، انہوں نے یہ صاف صاف کہا تھا کہ میں خان کا ایک بڑا درینہ اور بڑا پرانا ساتھی ہوں، میں کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے یا پارٹی سے کنارہ کر گئے، اس پہ عمران خان صاحب نے ہی پالیسی دی ہے کہ وہ جب تک خان صاحب خود نہیں آتے اور خود فیصلہ نہیں کرتے ان کا سٹیٹس کو ویسے ہی مینٹین رہے گا. تو کیا حماد فواد اظہر نے چودھری، استعفیٰ نہیں دیا تھا؟ حماد چودھری صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، پارٹی تو نہیں چھوڑی نا، انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دی ہے. اور وہ بھی انہوں نے اپنی دانست میں یہ کہہ کے استعفیٰ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میں روپوش ہوں، کیونکہ میں منظر عام پہ نہیں آ سکتا اور پنجاب کی صدارت ایک اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ہے تو میں آئی کی ناٹ ڈو جسٹس ٹو اٹ، اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. بٹ پارٹی تو کبھی نہیں چھوڑی، پارٹی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، بلکہ ان کے والد نے الیکشن بھی لڑا ان کی سیٹ پر، ان کے والد ہمارے سٹنگ ایم این اے بھی ہیں. سو میرے سمجھنے میں دیکھیں، اختلاف ہونا کو لوگ گروہ بنا دیتے ہیں یا اس میں سے خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں مختلف رائے بھی، آراء بھی ہوتی ہیں، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے. اب ایک ڈیموکریٹک جو پارٹی ہوگی نا، اس کے اندر لوگ اس کا اظہار بھی کریں گے، اس میں گرمی سردی بھی ہوگی، اس میں کوئی لے دے بھی ہوگی، بٹ دس از ہیلتھی. دس از واٹ ڈیموکریسی از سپوز ٹو بی لائک. اس چیز کو کہہ دینا کہ ان کے گروہ بن گئے یا ان میں تفریق ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر پوری پاکستان تحریک انصاف کٹھی ہے، اور جب عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے ہر کوئی اس کو من و من قبول کرتا ہے. دیٹس واٹس امپورٹنٹ. مائی لاسٹ ون ٹو یو وڈ بی، ڈی جی آئی سے ریسنٹلی ابھی تبدیل ہوئے ہیں، نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ہاؤ وڈ اٹ امپیکٹ دا پولیٹیکل ہیمسفیئر اینڈ سفیئر آف پاکستان، اور وڈ اٹ ناٹ امپیکٹ؟ ان این آئیڈیل ورلڈ تو نہیں امپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اور میں دونوں مانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا پاکستان کی سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. بٹ ریالٹی اس سے برعکس ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بالکل ہے. جو کرنٹ ہے جنرل عاصم ملک صاحب، میرا ان سے ذاتی کوئی نہیں ہے انٹریکشن، بٹ جو میں نے سنا ہے اور جو میں نے پچھلے 2 دن سے اخباروں میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہی از اے تھارو پروفیشنل، ہی از اے سارٹ آف آنر ریسیپینٹ. ان کے والد صاحب بھی ایک ریٹائرڈ کور کمانڈر تھے. سو ہی کمز فرام آرمی پیڈیگری، اور ہم امید کرتے ہیں
کہ وہ اس بڑے امپورٹنٹ منصب پہ آ کر اپنے کارۂ منصبی جو ہیں ان کو سر انجام دیں گے. اور جو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر ہر کسی کا رول ڈیفائنڈ ہے, اور اب وقت آ گیا کہ پاکستان میں ہر کوئی اپنے ڈیفائنڈ رول کے اندر رہ کے کام کرے. جوڈیشری اپنا کام کرے, ایگزیکٹو اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, اور جب ہر کوئی اپنا کام کرے گا تو اسی سے پاکستان کے مسائل کا حل نکلے گا. اچھا, اسی سے میرا ایک سوال آگے آپ کے لیے ہوگا کہ جوڈیشری جب پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ جب پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہی تھی, کیا تب ٹھیک تھی یا تب بھی غلط تھی؟ میرا ڈے ون سے پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے, اور تب بھی یہی تھا, آج بھی یہی تھا, ہر کسی کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے ڈیفائنڈ رول کے اندر کام کرنا چاہیے. اگر کسی نے بھی اپنے رول سے تجاوز کیا ہے تو ملک اور قوم کے لیے انہوں نے اچھا نہیں کیا, بینیفیشل نہیں کیا. اور اگر آپ کا اشارہ 2018 کی طرف ہے, اگر 18 میں ایسا ہوا تو بھی غلط ہوا, اگر 24 میں ہوا ہے تو میرے خیال سے پچھلے اس سے سارے زیادہ غلط ہوا. پچھلی سارے ریکارڈ توڑ دیے. بٹ ہمیں 18 کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے, ہمیں 24 کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے, اور 25, 26, 27, 28 کے اندر یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. وچ از وائی آئی ول کم بیک ٹو مائی اوریجنل پوائنٹ کہ ہر کسی کا اپنا کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ رول ہے. اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم سارے اپنے اپنے رولز میں جائیں, اس ملک کے بہتری کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہیے. ہر کسی کا اپنا ایک ڈیفائنڈ رول ہے, اور اس رول کے اندر ہی بہت زیادہ کام ہے, تو ہمیں اپنے اپنے رولز کو جو ویل ڈیفائنڈ ہے ان کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. Thank you so much, Zain Saab. With the hope that democracy prevails in the country. Thank you so much, Zain Saab. Thank you.